السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سیرت غوث العظم کے پارٹ 11 پر ہم آ چکے ہیں، اور آج میں آپ کو بتاؤں گی غنیۃ الطالبین کے حوالے سے کہ یہ جو کتاب ہے غوث العظم کی فقہ کی کتاب ہے، جس میں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، وضو، ان سب چیزوں کے بارے میں بیان ہے۔ دعاؤں کے طریقے، بیماری وغیرہ کے علاج کا بھی ذکر ہے اس میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم نہ کھائیں، ہنسی کم کریں اور باتوں میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اگر بات کریں تو اسے پورا کریں، کسی کو برا نہ کہیں، نہ ہی کسی کو دکھ پہنچائیں۔ مخلوق میں کسی کے لیے بد دعا نہ کریں، کسی سے تکلیف پہنچے تو اس سے بدلہ نہ لیں، بلکہ اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ کھلے چھپے ہر موقع پر بری چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں۔ اپنا بوجھ کسی پر نہ ڈالیں، بلکہ خود دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کریں، یعنی دوسروں کے ساتھ احسان کریں۔ کسی کی طرف لالچ کا ہاتھ نہ بڑھائیں، یعنی ہمیشہ مانگتے نہ پھریں۔ اپنے اندر ہر بات میں اچھا سمجھیں اور دل میں یہ خیال کریں کہ خدا کے نزدیک اس کا مرتبہ مجھ سے بلند ہے۔ غوث العظم کے خطبوں میں سے کچھ اور سناتے ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں، تم اپنے آپ کو تقدیر الہی کے حوالے کر دو اور اس پر جمے رہو، کیونکہ ہر چیز کے لیے پہلے بنیاد کی ضرورت ہے، اس کے بعد تعمیر کی، اور صبر بنیاد ہے اور اللہ کی یاد پر قائم رہنا تعمیر ہے۔ فرمایا غوث العظم نے کہ مالدار بننے کی تمنا و خواہش نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ بربادی کا سبب بن جائے۔ بیماری میں تندرستی کی آرزو نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بربادی یا تباہی کا سبب بن جائے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تم لوگوں پر کوئی دروازہ بھی بند نہ کرے تو خدا سے ڈرو، کیونکہ یہ ہر دروازے کی کنجی ہے۔ کہتے ہیں کہ توبہ کے دروازے کو غنیمت جانو، کیونکہ جب تک وہ کھلا ہے اس میں داخل ہو جانا سب سے اچھا عمل رہے گا۔ زندگی کے دروازے کو غنیمت جانو جب تک کہ وہ کھلا ہے، اور خوب نیکیاں کر لو، اس لیے کہ ایک دن بند کر دیا جائے گا، یعنی موت آ جائے گی۔ کہتے ہیں غوث العظم کی کاہل نہ بنو، کیونکہ کاہل ہمیشہ محروم رہتا ہے اور اس کی گردن میں ناکامی کی رسی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں غوث العظم کے تقدیر سے لڑائی جھگڑا اور مخالفت نہ کر، ورنہ تو تباہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے ہر کام پر راضی رہ۔ جب دل درست ہوتا ہے تو نظر بھی درست ہوتی ہے، اور جب دل درست ہوتا ہے تو بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ بندہ اپنے رب سے قریب اسی وقت ہوتا ہے جب خوب مصیبت میں ڈال کر آزما لیا جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ پہلے تم اپنے آپ کو سدھارو، پھر دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری برائی یا تمہاری بری عادتیں لوگوں کے اندر بھی پیدا ہو جائیں۔ آگے کہتے ہیں کہ علم بنا عمل کے کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ خدا کے کلام کو پڑھو، اس کے حرفوں کی سیاہی میں وہ سفیدی چھپی ہوئی ہے جو تمہارے گناہوں کی سیاہی کو دور کر کے تمہارے دل کو روشن کر دے گی۔ کہتے ہیں کہ جو صبر کرے گا وہی قوت اور طاقت پائے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ کہتے ہیں غوث العظم کہ اپنے پیدا کرنے والے کی شکایت مخلوق کے سامنے نہ لے کر جاؤ، وہ تیری تقدیر نہیں بنا سکتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ پہلے تم شریعت کے مطابق عمل کرو، پھر تمہارے وہ عمل تمہارے کاموں کی رہنمائی کریں گے جس کی جڑ تمہاری روح میں ہوگی۔ آگے انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ جب وعظ اور نصیحت کی محفل میں جاؤ نا تو روحانی دوا حاصل کرنے کے لیے جایا کرو، نہ کہ مزہ لینے اور تقریر کرنے والے کی غلطیاں پکڑنے کے لیے۔ فرماتے ہیں غوث العظم کہ تیری زندگی کی شاہ تیر ٹوٹ چکی ہے،
دیوار گرنے والی ہے، گھر ویران ہونے والا ہے، اور تو غافل بیٹھا ہے۔ اٹھ اور آخرت کا گھر تلاش کر، اس کی طرف اپنے قدم بڑھا۔ جانتا ہے وہ قدم کیا ہے؟ نیک عمل ہے۔ آگے وہ اپنے خطبے میں کہتے ہیں کہ جس سے اللہ محبت کرے اسے تم بھی محبت کرو، جس سے اللہ نفرت کرے اس سے تم بھی نفرت کرو، اگرچہ وہ تمہارا کتنا ہی گہرا دوست کیوں نہ ہو۔ اپنے نفس کو بری خواہش سے روکنے کے لیے بھوک کے کوڑے سے مارو، اور اپنے دل کو خوف دلانے کے لیے عبادت کے چابک سے مارو، اور توبہ کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ پکا اور سچا مومن اپنے شیطان یعنی بری خواہشیں اس کی وفاداری نہیں کرتا، وہ تو جانتا بھی نہیں کہ شیطان کیا چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب زبان اثر قبول کرنے والی ہوتی ہے نا تو دل بھی نیک ہوتا ہے، اور جب زبان بگڑتی ہے تو دل بھی بگڑ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے جنت کے چاہنے والے، جنت کی خریداری اور آبادی کے لیے آج کا دن ہے، کل کا دن نہیں۔ کل کا دن تو کیول بدلے کا دن ہوگا۔ For such more videos, like, comment and subscribe to my channel.